کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خدا یہ فرما رہا ہے قل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا میں تمہیں خسارے والے اعمال نہ بتا دوں، تمہارے ایسے اعمال کے جو انتہائی خسارے میں ہیں۔ اکثر کا صیغہ، اکثر ایک ہوتا ہے نا خسارہ، نقصان، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان، اس کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ عربی میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخسر، یعنی جیسے افضل بہت زیادہ فضیلت والا، یعنی فضل کا مطلب فضیلت، افضل بہت زیادہ فضیلت والا، عالم علم رکھنے والا، عالم بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایسے اعمال تمہیں بتا دوں کہ جو بالاخسرین، جو عمل کرنے میں اکثر ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور وہ کون سے عمل ہیں؟ اگلی آیت میں بتایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں رائے گاں گئیں، ضائع گئیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے بھی رہے انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال ہی سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ یعنی خدا نے ایک کیٹیگری کا ذکر کیا ہے سورہ کہف میں۔ دیکھیے قرآن پاک جو ہے اس میں ہماری کامیابی کے لیے یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کے اندر خدا ہمیں کون کون سے پیغام دے رہا ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان پیغامات کو کبھی نہیں پڑھا۔ ہم بڑی ہمت کر کے ماہ رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، یا بڑی ہمت کر کے روٹین میں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی، تو مخصوص چند سورے ہم ایک دن میں پڑھ لیں تو بڑا تیر چلا لیا ہم نے۔ یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں جب تک کہ ہم خدا جو پکار کے جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں پھر کیا فائدہ؟ پچھتائیں گے آخرت میں، قیامت میں، جس کا کہ ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، یوم الحسرت۔ کیوں کہ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ دنیا میں خزانہ تھا میرے ہاتھ میں، میں نے استفادہ نہیں کیا، تو آج اب میں کیا کروں ان چیزوں کا جو میرے سے پوچھی جا رہی ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو یہ بہت اہم آیت ہے جس کو کہ میں نے آج آپ کے لیے موضوع کے طور پہ اس لیے لیا کہ کہیں ہم خسارے والے اعمال تو نہیں کر رہے، کہ خدا سے پوچھیں وہ کون سے لوگ ہیں، کہ خدا کہتے ہیں جو اپنی طرف سے تو اچھے عمل کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ خسارے میں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوششیں دنیا میں رائے گاں ہیں، چاہے وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو جتنی مرضی اچھے اعمال کرے، وہ سمجھ جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، وہ سمجھ جائے میں بہت بڑا حاجی ہو کے الحاج ہو گیا ہوں، تو کیا ہے جب عقیدہ درست نہیں ہے تو بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بات ہمارے دامن پہ بھی آتی ہے کہ آج ہم بھی کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے اعمال کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دین میں بڑا کمال کر دیا، ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے۔ اب کیا پتہ وہ کام دین کی عزت بڑھا رہا ہے یا کہ دین کی شہرت خراب کر رہا ہے؟ معصومین کے لیے وہ کام عزت کا باعث ہے بھی یا نہیں؟ اور ہم کر کے خوش ہیں کہ ہم نے بہت بڑی دین کی خدمت کر لی۔ تو ہمیں اپنے اعمال پہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی کہ اصال ثواب کے حوالے سے اور اعمال ہمیں کیسے کرنے چاہیے جن کو ہم نے بھیجنا ہے۔ ہم یہاں سے اچھی چیز اپنی طرف سے بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں آگے جا کے گلے کا پھندا مرحوم کے لیے بن رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ہم تو باشعور قوم ہیں، ہمارے امام ہمارے سر پہ سلامت ہیں، تو ہم تو ایسی کوئی چیز نہیں بھیجیں گے یا ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کا دست شفقت ہمارے سر پہ ہے، ہم زندہ ہادی پہ ایمان رکھتے ہیں، حجت خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، تو امید ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں اگر تو ہم صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے اصال کا کیا مطلب ہے؟ اصال الف یا صاد کے ساتھ اصال، کیونکہ آج کل تو اردو کی بھی بہت تباہی پھر گئی ہے کہ میں ایک جگہ وہ پڑھ رہی تھی یوٹیوب پہ آتا تسبیح کے فائدے، تسبیح لکھا ہوا تھا تیز سین بے چھوٹی بھی، تسبیح سے استخارہ۔ میں نے کہا جس کو تسبیح لکھنا نہیں آ رہا یہ استخارہ کیا بتائے گا؟
یہ اردو کے حالات ہیں. تو یہ اصال ثواب کی جو مجلس ہے، اصال کس چیز کو پہنچانا ہے ہم نے. یعنی دیکھیے جب ایک چیز پہنچائی جاتی ہے، مثلا جیسے میرے پاس یہ اینک ہے، اگر میں کہوں کہ یہ میں نے ان تک پہنچا دی، اب یہ میرے پاس نہیں رہی، ابھی آگے. یعنی جب ایک چیز دوسری جگہ چلی گئی، پہنچ گئی، اصال ہو گیا، تو اب یہ جس نے اصال کیا ہے اس کے پاس نہیں رہے گی. لیکن ثواب جو ہم اصال کرتے ہیں، یہ خدا کی رحمت پہ غور کیجئے کہ جب ہم ثواب اصال کرتے ہیں تو جس کو کرتے ہیں اس کو بھی پہنچتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اجر میں شامل ہوتا ہے. یہ خدا کی رحمت کے دروازے. ایک شخص تھا تو وہ نماز وحشت قبر روزانہ رات کو کسی نہ کسی مومن کی اگر اسے خبر ملتی تو پڑھ لیتا، یا نہ بھی خبر ملتی تو وہ نماز وحشت قبر پڑھتا کہ چلو جس مومن کی بھی آج قبر میں پہلی رات ہے تو یہ میں اس کو بھیجتا ہوں. اس کی دیکھیے کتنا اپنے لیے اس نے ایک چیز کا انتخاب کیا ہوا تھا. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنا لیں. یہ زندگی جو اتنا سا چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے، یہ ایک دفعہ ہی ملنا ہے، دوبارہ نہیں ملنا. اس میں ہم اپنے لیے کچھ ٹائم ٹیبل بنائیں، کچھ مینیج کر لیں گے تو کامیاب ہیں، وگرنہ یوم الحسرت تو سب کو ہی سامنا کرنا ہی ہے. تو اب وہ کیا کرتا تھا کہ ہر رات نماز وحشت قبر ایک دفعہ پڑھ لیا کرتا تھا. تو جب اس کا خود کا، وہ عالم دین بھی تھا، جب اس خود کا انتقال ہوا تو اپنے ایک عزیز کی خواب میں آیا. اس نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی چیز تمہارے کام آئی، کس نے تمہیں بچت کروائی. تو کہنے لگا کہ جو عمل جس نے مجھے بچا لیا وہ نماز وحشت قبر تھی. میں نے جس کے لیے پڑھی تھی وہ سارے میرے استقبال کے لیے آئے، اور مجھے قبر کی جو پہلی رات جو وحشت، جو خاص طور پہ پہلی رات کی نماز ہے، اور جو مجھے وحشت ہونی تھی ان کے آنے سے میری وحشت ختم ہو گئی، تنہائی ہی ختم ہو گئی. تو اب رسول خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب یہ نماز کوئی وحشت قبر کسی کے لیے پڑھتا ہے، پہلی رات جب دفن کی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ دو نمازیں ہیں، عموماً ہمارے یہاں ایک ہی رائج ہے، شاید آپ کو بھی وہی پتہ ہوگی نا، کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور خالدون تک پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک نماز اور بھی ہے کہ اس میں وہ بھی نماز وحشت قبر ہے. اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ التکاثر، سورہ تکاثر یہ پڑھی جاتی ہے. اور اس میں تھوڑا سا بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی والی ہے نا جس میں 10 دفعہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے، وہ انتقال کی رات پڑھی جاتی ہے. اور بعض کا ہوتا ہے کہ اگلے دن دفن کرنا ہے تو پھر وہ جو نماز پڑھنی چاہیے وہ دوسری جو میں نے بتائی ہے کہ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے دفن کی رات، جس میں 2 دفعہ سورہ تکاثر پڑھنی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ قبر کا سامنا ہو گیا نا، جا ملے قبر سے. تو بہرحال یہ 2 نمازیں ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہی بات کہ جو آج ہم پڑھیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی اللہ کسی کے دل میں ڈالے گا. تو آج اگر ہم جاتے ہیں تو کہیں سال ثواب کی مجلس میں 2 صفحے سپارے کے دل سے ہو کے پڑھ لیں. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مجلس رکھی جاتی ہے، سپارہ پڑھنا گراں گزرتا ہے، بس ہی جلدی سے مجلس ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے جو بھی تبرک وغیرہ کھائیں اور اپنے گھروں کو جائیں. تو یہ خوشی سے کام کیا کریں، خوشی سے کریں گے تو ہم بھی محتاج ہیں، کل تو ہمیں بھی ضرورت ہے. تو آج خوشی سے کریں گے، کوئی ہمارے لیے خوشی سے کرے گا. تو یہ نماز وحشت میں بتایا کہ یہ جو ہے نا ثواب، یہ ثواب ایسی چیز ہے کہ جو انجام دیتا ہے، جو چیز کو پہنچانے والا ہے اس کو بھی ملتا ہے. تو اس نماز کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہمارے نبی نے بتائی کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے صاحب قبر کے لیے اللہ ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. اور جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 40 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، اور صبح تک اس کے جو ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے 40 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. اتنا کچھ پڑھنے والے کو ملتا ہے کہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، یہ جو ثواب کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یہ جو ثواب کی جو چیز ہے نا یہ نظر نہیں آتی. آنکھوں سے نہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ثواب ہے اور یہ میں بھیج رہی ہوں، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک معنوی توانائی ہے، ایک طاقت ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو ہمارے کام آنا ہے. یہ اللہ کا فیض ہے، یہ جو ثواب ہے یہ ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ثواب ایک ایسی چیز ہے
کہ جو انسان جب انجام دیتے نا کسی نیکی کو، توجہ ہے نا سب کی، تو جو اس کو ثواب ملتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتا، وہ اس کی روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اس کی روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ آخری وقت تک اس کے ساتھ دیتا ہے، جبکہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سب سے کیا مراد لیں گے؟ حد آپ اپنے رشتہ دار مراد لے لیں گے، اپنے عزیز و اقارب مراد نہیں، یہاں میری سب سے مراد ہمارے اعضاء و جوارح، یہ بھی ہمارے نہیں ہیں۔ یہ جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہمیں عجیب لگے گا، اور یہ باتیں میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے کہ اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہاتھ جن کو میں لوشن لگا لگا کے نرم رکھتی تھی، انگوٹھیوں سے سجا کے رکھتی تھی، یہی ہاتھ گواہی دیں گے کہ نہ محرم ان ہاتھوں کو دیکھتا تھا اور میں سجا کے رکھتی تھی، نیل پالش لگی ہے جہاں، یہ اس وقت ہم حیران ہوں گے۔ تو حیران نہیں ہونا، تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ خدا کیا فرماتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ہم اس کے، یہ جو اعضاء ہیں یہ ہمارے ہوتے تو یہ ہماری مرضی سے چلتے، ہماری مرضی سے حرکت کرتے۔ یہ دنیا میں کیا ہماری مرضی سے حرکت کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری مرضی سے حرکت کر رہے ہیں، ہماری مرضی سے۔ دیکھیے ایک انسان ہے، اس کو جب مرض ہو جاتا ہے راشا کا، ذہن میں کوئی خلل ہوتا ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ساری جو باڈی کو میسج ہیں وہ ذہن سے ہی جاتے ہیں۔ اب کوئی دماغ میں کوئی ایسا پورشن ہے جو ڈیمیج ہوا، اب ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، اب وہ چاہے بھی کہ حرکت کرے تو نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ہماری مرضی میں، کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اب دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، تو کیا دماغ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیا ہماری باڈی کا چلنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو جن لوگوں کو یہ ہائی بلڈ پریشر ہے وہ اپنے خون کو ہدایت کر دیتے، بھائی ذرا اس اسپیڈ سے چلو کہیں مجھے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ یہ اپنے دل کو ہدایت کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی تم ذرا، یا رگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ، یا خون کو کہ تم زیادہ تھک نہ ہونا بھائی کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یا کچھ اور۔ ہمارے کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ باڈی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب یہ پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر اس وقت حیرانگی کی کیا بات ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں جتنا ہم اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے جو ہے ہمارے جتنے ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں ان کو اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ، اگر ہم کنٹرول کے ساتھ، تعلیمات آل محمد کے ساتھ اپنا بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، ورنہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان کو جو ہے اصل چیز جو ہے نظر رکھی، اس چیز پہ رکھنی چاہیے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو سب سے زیادہ گھاٹے کے جو اعمال ہیں میں ان سے تمہیں آگاہ کر دوں، تو وہ لوگ ہیں جو اپنے تئیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن ان کے اعمال اچھے ہرگز بھی نہیں ہیں، اور ان کے اعمال کا قیامت میں فلا نقیم لہم وزنا، ان کا اس اعمال کا کوئی خدا وزن بھی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے گھاٹے میں ہونے والے اعمال، اب ہمیں بظاہر تو بڑی بڑی سی بہت سی برائیاں نظر آتی ہیں، بھئی شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، اور یہ اس طرح کے، ہم نے شکر ہے ہم یہ کام نہیں کرتے تو شاید ہم بچ گئے۔ تو صرف برائیاں یہی ختم نہیں ہو جاتی، ہم نے قرآن کے پیغامات کو، میں نے شروع میں کہا کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کے جو پیغامات ہیں ان میں آپ کو ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188، اس میں خدا کیا فرماتا ہے، بہت باریک سا پیغام ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ اکثری بالاکثرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں کون ہے، سب سے جو ہے کمزور ترین اعمال کن کے ہیں، سب سے نقصان میں اعمال کن کے ہیں۔ تو ہم جب قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو نشانی اللہ نے بتا دی نا کہ جو خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا، ایک تو ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلاتے تھے، یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور خدا ان کے اعمال کو فحابطت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو اب یہ خدا کا ان اعمال کو ضائع کرنا یعنی عدل ہوگا، کوئی یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ظالم نہیں ہے، عادل ہے۔ تو اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روٹین کی لائف میں اگر آئیں تو ہم کیا بہت سی بڑی برائیوں کو تو ہم سوچ لیتے ہیں نا جی ہم نہیں کرتے، شکر ہے جی ہم نے کبھی جوا نہیں کھیلا، شکر ہے جی ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم اب جی بہت متقی ہو گئے۔ لیکن ہمیں غور کرنے کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو وہ جو پیغام میں آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں خدا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہرگز بھی یہ گمان نہ کریں، صلوات پڑھیں ذرا ایک
اللہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں بلند سلوات۔ بس یہ میں تھوڑا سا چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے پیغام بالکل اسی طرح سے جیسے قرآن میں ہے پہنچ جائے۔ تو خدا فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا، اور بما لم یفعلوا ولا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہرگز بھی اپنے اعمال پہ، اپنے کیے پہ خوش نہ ہوں، کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ ہرگز بھی ان چیزوں پہ خوش نہ ہوں، کہ وہ لوگ اپنے ایسے کیے پہ ہرگز بھی خوش نہ ہوں جو کہ انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ وہ یحبون ان یحمدوا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، اور تو وہ ہرگز بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اب دیکھیں یہ ایک عام سی مثال ہے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، یعنی وہ اتنے دعوے کرتے ہیں، جی فلاں جو ہے اپنا وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کارکردگی اپنے زمانے میں دکھائی، انہوں نے بڑا وطن کے لیے کام کیا، حالانکہ سوائے وطن کو کھانے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب یہ کیا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی تعریف لے رہے ہیں کہ جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمیں صرف اسی پہ خوش نہیں ہونا کہ وہ بس انہی کے ساتھ منسوب ہوگی آیت، ہم اپنے لیول پہ بھی آئیں تو ہم اپنی لائف میں بھی ہم بعض اوقات کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس کو بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے گناہ صرف یہ شراب کو سمجھا، جوئے کو سمجھا، زنا کو سمجھا، اس طرح کی چیزوں کے علاوہ ہم نے گناہ کو گناہ اتنا سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے پیغامات پہ غور نہیں کیا۔ تو خدا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اس پہ بھی وہ تعریفیں کرواتا ہے لوگوں سے، تو وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جیسے دیکھیے نا کہ اگر مطلب بہو نے اچھا کام کیا تو ساس آگے ہو کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گی، ساس نے اچھی ہنڈیاں پکائی تو بہو آگے ہو کے مہمانوں میں بتا دے گی جی آج میں نے یہ کیا۔ یہ دیکھنے میں معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کو معمولی نہ سمجھیں، خدا کے نزدیک یہ عذاب کے قابل ہیں یہ چیز۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی خدا کے عذاب سے امن میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کے پیغامات ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے جو خلوص کے ساتھ جو کام کیا ہے ہمیں اس کی قیمت ملے گی جتنا اس کے اندر خلوص ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہم نے نماز پڑھی، نماز کا جو حصہ خشوع خضوع میں گزرا وہی قبول ہونا ہے، باقی کا قبول نہیں ہونا۔ یعنی جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کا صرف تمہارا اتنا حصہ قبول ہے جتنا خشوع خضوع میں گیا۔ اگر نماز میں ہنڈیاں پکاتے رہے، نماز میں مہمانوں نے آنا تو ان کا سوچتے رہے اچھا کیا چائے میں دوں گی کیا دوں گی، اتنے میں دوسری رکعت شروع ہوگی تو پتہ چلا پتہ نہیں یہ پہلی تو نہیں تھی۔ تو یہ اس قسم کے جو مسئلے ہیں، تو یہ نمازیں بس خدا کرم کر لے تو ہو جائیں قبول۔ یہی پہ تو شفاعت کام آنی ہے، پھر بس پڑھیں ضرور۔ ایسا نہیں کہ اب آپ یہ کہیں جی ہم اس لیول کی نہیں پڑھ سکتے تو ہم پڑھیں ہی نہ، ایسا بھی نہ ہو کچھ الٹا مطلب لے لیں۔ یعنی میں بتانا ہی چاہتی کہ شفاعت پھر کس چیز کا نام ہے؟ اگر کوئی کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں، تو نماز ہوئی اس قسم کی تو پھر تو محتاج ہوگا نا شفاعت کا۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑی نمازی اور بڑے حاجی اور بڑے نمازی، تو اسی طرح سے بعض لوگ جو بہت متقی کہلاتے ہیں اور ان کو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت متقی اور وہ بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، اچھا ہے بھائی ہماری اچھی شہرت ہے، اور انہیں اندر سے پتہ ہے کہ میں نے کیا کبھی کو تقویٰ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ تو انہیں چاہیے وہ حقیقت پہ رہیں۔ ان کی یہ جو غلط تعریف ہو رہی ہے یہ ان کی آخرت ڈبو دے گی، دنیا میں تو عزت بنا دے گی لیکن آخرت نہیں بچے گی، کیونکہ خدا فرماتے جو بلا وجہ کی تعریف لے رہا ہے، تعریف لے اپنے خلوص کی اللہ سے۔ تو اب جیسے کہ جتنی نماز میں خشوع خضوع ہوگا، خلوص ہوگا، اتنی ہی قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کیا پڑھ رہا تھا کہ جیسے ٹھونگے مارتے ہیں نا کوا یا دانا چگتا ہے، بس یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ سجدے۔ تو مولا دیکھ رہے تھے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کی نماز کو تو مولا نے اس سے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے نماز پڑھی۔ مولا نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھتے؟ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، دوبارہ چلا گیا مصلی پہ، بڑے خشوع و خضوع سے، پتہ کہ مولا دیکھ رہے ہیں یہی موجود ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھ کے تو آ کے کہتے ہیں مولا اب بتائیے میں نے کیسی نماز پڑھی، کون سی والی نماز میری زیادہ مقبول ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا جو پہلی تھی وہ زیادہ ٹھیک تھی، اس لیے کہ وہ خالص خدا کے لیے تھی، جیسی بھی تھی خالص خدا کے لیے تھی۔
اب ایک شخص ہے، ایک بہت بڑے عالم ہمارے، عارف، بلکہ علی آغا قاضی ان کا نام ہے، وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، عارف تھے۔ عارف لوگ، پتہ ہے یہ عارف ہونا ایک بہت بڑے درجے کی بات ہے کہ جو دوسرے انسان کے باطن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ در اہل بیت کے اصل غلام یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اب ہم غلاموں کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو اہل بیت پہ آ کے بحث کرنا ہی جہالت ہے، ہم ان کے فضائل پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب یہ غلام ہے اس در کا، حقیقی غلام۔ تو ایک شخص آیا اور آ کے وضو کر رہے، بڑے عجیب و غریب طریقے سے فٹافٹ وضو کیا۔ تو اب یہ جو تھے دعائیں پڑھ کے، دائیں بازو کی دعا، بائیں بازو کی دعا، دعائیں پڑھ کے وضو کر رہے تھے۔ جب یہ وضو کر کے گئے مسجد میں، دیکھا تو نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، یعنی اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ تو اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کیا، تم نے نماز پڑھ لی؟ کہنے لگا ہاں جی، آپ کے سامنے وضو تو کیا تھا اور میں نماز بھی پڑھ لی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو ذرا، یہ تم نے نماز پڑھی ہے، یہ کس طرح سے تم نے پڑھ لی، کیسے پڑھ لی؟ تو پھر کہنے لگا میں نماز تھوڑی پڑھی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھی، میں تو بس اللہ کو یہ بتانے گیا تھا میں تیرا نافرمان نہیں ہوں۔ مسلے تک تو اپنے آپ کو لے کے جائے نا، مسلے تک تو پہنچے، جو مسلے تک بھی نہ پہنچے اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ مسلے پہ پہنچائیں اپنے آپ کو، جیسے بھی پڑھی جائے۔ باقی یقیناً جو ہم شفاعت کی آیات پڑھتے ہیں، یقیناً وہ ہستیاں جو ہے وہ مدد کریں، ہم نے جن ہستیوں کا دامن تھاما ہے وہ یقیناً مدد کریں۔ تو بس میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو اس میں تھوڑا سا میں مفہوم بتا دیتی ہوں، موت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا، کہ ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں نا، کہ اور اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم موت کو فنا سمجھتے ہیں۔ موت کے بارے میں کیا لفظ آیا ہے؟ فنا کا لفظ آیا ہے، کہ موت کیا ہے؟ فنا کا دوسرا نام۔ اچھا، موت کو ہلاکت نہیں کہا گیا، موت کو اختتام نہیں کہا گیا، موت کو فنا کہا گیا ہے۔ اور ہم نے اسی لفظ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ہم نے فنا کا مطلب سمجھ لیا کہ بس ختم، بالکل قصہ ختم ہو گیا، تو حالانکہ فنا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت باریک سا نقطہ ہے جو میں آپ کے ماشاءاللہ شوق کو دیکھتے ہوئے ہدیہ کر رہی ہوں، کہ فنا کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کی جو ٹیکنیکل آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے وجود کو ختم کر کے ختم اس طرح سے کرنا کہ اس سے دوسرا وجود دنیا میں آ جائے، یعنی اپنے وجود کو دوسرے وجود میں سے، اپنے وجود کی وجہ سے دوسرے وجود کو زندگی دینا، اس میں اپنے آپ کو ختم کر لینا، یہ فنا ہے۔ یعنی جیسے دیکھیے کہ فنا فی اللہ، جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، انہیں صرف خدا ہی کے لیے ان کا اٹھنا ہوتا ہے، ان کی ایک سانس صرف خدا کی محبت میں، خدا کی خوشنودی کے لیے ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ ہر کام وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کو فنا فی اللہ کہتے ہیں، ان کو عارف کہتے ہیں۔ تو فنا کا مطلب یعنی یہ جو موت ہے، یہ فنا اس معنی میں ہے کہ موت ایک نئی زندگی دیتی ہے، اصل میں یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو، اس کے لیے اختتام کا لفظ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہنا، لیکن اس زندگی سے جو ہمیں زندگی ملنی ہے وہ ہمیشہ رہنی ہے، لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس مرحلے سے گزرے بغیر کوئی کہے کہ سیدھا اس عالم ذرات سے سیدھا اس عالم برزخ میں چلا جائے تو نہیں، دنیا میں آنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ والا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ ضروری ہے، یہ ہمیں اس ٹائم پیریڈ کی طرف لے جائے گا جس کو بقا ہی بقا ہے، لیکن اس بقا کی جو چھپی ہوئی ہے، چھپا ہوا راز وہ اس فنا میں ہے، اس بقا کی زندگی اس فنا میں ہے۔ تھوڑی سی مشکل بحث ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کر تو بڑا لطف آئے گا، کچھ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب یہاں پہ فنا کر دینا اپنے آپ کو، مثلا میں مثال سے سمجھاؤں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ بیج کیا ہوتا ہے؟ بیج اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، لیکن وہ فنا کے ختم نہیں ہوتا، وہ ایک دائمی پودے کی صورت میں زندگی کے ساتھ واقع ہوتا ہے، اس کو زندگی ملتی ہے، پودا بیج کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں جی بیج فنا ہو گیا، زمین میں فنا ہو گیا، یہ فنا ہوا یعنی اس نے بقا کی طرف قدم بڑھا لیا۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا خلقتم للبقاء لا للفنا، کہ فنا کے لیے تم خلق نہیں ہوئے، تمہیں ملنی آخر میں بقا ہے۔ تو یہ موت جو ہے یہ بقا کا نام ہے، صرف یہ ہے کہ جب ہم اس میں اپنے آپ کو ہم اس کے فنا کے معنی کو سمجھ لیں کہ ہم نے فنا ہونا ہے تو کس کی خاطر ہونا ہے، کیونکہ ہم نے پھر اسی روپ میں باہر آنا ہے۔ اب جناب سلمان نے اپنے آپ کو محبت اہل بیت میں ایسے فنا کیا کہ رسول نے فرمایا السلمان منا اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ چینی جو ہے اس کو جب آپ پانی میں گھول دیں گے
مکس کر دیں گے تو چینی کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوگی، وہ پانی کو اس نے مٹھاس دے دی۔ اب پہلے چینی میں بہنے کی صلاحیت نہیں تھی، اب وہ بہہ بھی رہی ہے، جدھر پانی جائے گا ادھر وہ بھی جائے گی، اس کی ذات کا حصہ ہو گئی، اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ تو اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں کی محبت میں فنا کر لیں گے تو ان کی عزت، ان کی وقار، جہاں جہاں ان کی عزت ہوگی، جہاں ان کا مقام ہوگا، ہمیں بھی مقام مل جائے گا، ہمیں بھی مقام مل جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ایک مومن اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے، کیونکہ اس نے زندہ ہی رہنا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس کا ہم نے مفہوم سمجھنا ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ صلوات ذرا اونچی آواز میں پڑھیں۔ بس آپ کی سماعتوں کے لیے ایک ہدیہ میں آپ کو کر دوں آج اسی منبر کے توسط سے، صلوات کے حوالے سے۔ اور یہ صلوات جو ہے یہ کس طرح سے ہمارے دلوں کے میل کو بھی دور کرتی ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرتی ہے، ہمارے قلب کو روشن کرتی ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو ہمیں صلوات کو اپنی زندگی میں لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ صرف آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے، اور اس کی قدر و قیمت بھی صرف وہی جانتے ہیں، وہی اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی، لمعات الانوار کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، اور جو ہے ایک بہت بڑے عالم ہیں آیت اللہ سید علی رضا موسوی، غالباً ان کا رضوی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ واقعہ بتایا ہے، اور واقعہ جو ہے لمعات الانوار کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 51 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جو تھا جس کا نام تھا واحد بن یزید، واحد بن یزید سفر کر رہا تھا حج کے لیے، حجاز کی طرف جا رہا تھا۔ سعودی عرب کا پہلا نام جو اصل نام ہے وہ تو حجاز ہے نا، یہ تو انہوں نے آ کے سعودیہ۔ تو اب یہ جو سفر کر رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ہوئی، ایک مسافر تھا وہ بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ پہلے زمانوں میں پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے قریبی علاقوں کے لوگ، شاید کہ آج بھی جیسے نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں تو اس زمانے میں پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو مسافر ساتھ مل گیا، یہ واحد بن یزید یہ واقعہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو مسافر ہے یہ ہر وقت صلوات پڑھتا رہتا ہے، اور کامل صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، بس نماز جو پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر صلوات، اس کے بعد جب یہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے یا کہیں جا رہا ہے کہیں سے آ رہا ہے، بس یہ صلوات پڑھے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے میں صلوات اتنی اچھی اور آسان عبادت ہے کہ میں نے یہ تجربہ خود کیا ہے کہ جیسے آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں، جیسے آپ مجھے بھی اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ صلوات پڑھتے جائیں گے آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، یعنی آپ چاہیں تو مجھے بھی سن سکتے ہیں اور زبان سے صلوات پڑھتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ میری بات آپ کو صحیح سمجھ بھی آتی جائے گی، یعنی یہ آپ نور علی نور ہو جائے گا۔ یا جیسے آپ گھر میں کھانا پکا رہے ہیں تو اس وقت کھانا پکانا بھی عبادت ہے، عبادت میں عبادت یہ کہ آپ ساتھ صلوات پڑھ رہے ہیں تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ کوئی اتنی مشکل عبادت بھی نہیں ہے، صرف اس میں ایک چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ سین اور صاد کا مخرج ضرور سیکھ لیں، جن کو نہیں پتا سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، یہ ایک ہی جگہ سے ان کو جو ادائیگی منہ کے ایک ہی جگہ سے اس کی ادائیگی ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ سین باریک بولا جاتا ہے، صاد موٹا کر کے بولا جاتا ہے، یہ پر کر کے بولا جاتا ہے۔ بس اس کا یہ تھوڑا سا مخرج کی پریکٹس کریں، ایسا نہ ہو کیونکہ بعض اوقات کوئی وظیفہ کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو اس کے اعراب میں غلطی ہو جاتی ہے یا مخرج میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں وہ برکتیں نہیں ملتی، تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں پتہ نہیں بتانے والے نے صحیح نہیں بتایا، یا پتہ نہیں عمل میں کوئی بھی عمل میں نہیں کچھ غلطی، ہمارے کرنے میں غلطیاں ہیں، ہمارے کرنے میں کچھ کمزوریاں ہیں، تو اگر آپ اس کی برکت نہیں ملی تو شکر کریں کہ آپ پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، کیونکہ بعض اوقات مطلب اتنے غلط ہو جاتے ہیں اعراب بدلنے سے اور مخرج بدلنے سے، حرف کا مخرج کچھ ہے آپ اس کو کسی اور مخرج سے ادا کر رہے ہیں تو مطلب کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ اب سین کے ساتھ سلے کا مطلب ہے تلوار کھینچنا کسی کے خلاف، اور صاد کا مطلب ہے صلوات بھیجنا، سلے صلوات بھیجنا، سلے
تلوار کھینچنا. اب ایک بندہ مخرج کا نہیں پتہ صلی اللہ کہتا جا رہا ہے, سوچیے, یہی شکر کرے کہ اللہ عذاب نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں برکتیں نہیں مل رہی. تو اس لیے چھوٹی سی دین میں کاوش بھی چھوٹی چھوٹی کر لینا چاہیے. اور عربی کے صرف میں نے تو دیکھا کہ 5 یا 6 مخرج ہیں جو مشکل ہیں, جن کی پریکٹس کی ضرورت ہے, بس وہ کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال یہ شخص, اور دوسرا محمد میں جو ہا ہے وہ دوسری ہا سے مختلف ہے, چشمی ہا سے مختلف ہے, تھوڑی سی اس کی پریکٹس کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں آج سے ہی صلوات کو اس واقعہ کے بعد آپ نے داخل کر لینا ہے. واقعہ بڑا خوبصورت ہے, کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص جو مسافر ہر وقت صلوات پڑھتا رہتا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا تجھے کچھ اور کام نہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو واجب کاموں سے فارغ ہو کے صلوات ہی پڑھتا ہے, صلوات ہی پڑھتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بات اصل میں یوں ہے کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا کہیں سفر پہ, میرا والد بھی میرے ساتھ تھا, ہم سفر کر رہے تھے, ایک جگہ ہم آرام کے لیے ہم نے پڑاؤ ڈالا, آرام کر رہے تھے, تو رات کی تاریکی میں میری کان میں آواز آئی عالم خواب میں کہ تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہے. کہتا ہے کہ میں پریشانی سے اٹھ گیا, ایک دم سے گھبرا کے میں اٹھا اور دیکھنے لگا کوئی چراغ ملے تو میں دیکھوں کہ کیا یہ کس قسم کی آواز تھی, سچ تھی یا جھوٹ تھی. واضح آواز کان میں آئی تو کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا تو مجھے ایک چراغ مل گیا, میں نے اس کی روشنی جو باپ کے چہرے پہ ڈالی تو میں خود ڈر گئی, یعنی واقعی باپ کا تو انتقال بھی ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ فوراً کے فوراً سیاہ ہو چکا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا, اتنا رویا کہ یہ میرے لیے دوہرا غم ہے, ایک تو سفر, باپ کا غم, باپ کا انتقال کا غم, اور اوپر سے چہرہ سیاہ ہو گیا. دنیا کیا کہے گی, پتہ نہیں اس کا باپ کیا کام کرتا تھا. آج کل تو دیکھیں کمنٹ کرتے ہوئے تو لوگ دیر بھی نہیں لگاتے, چاہے تو جس کا مرضی چہرہ نورانی کر دے, چاہے تو جس کو مرضی مشہور کر دے بھی, یہ ایسے تھا. تو اب یہ کہنے لگا میں بہت پریشان ہوا, روتا رہا, روتے روتے کہتے مجھے تو اس بات پہ غش آ گیا. تو عالم غش میں نے دیکھا کہ 14 انتہائی ہولناک, خوفناک قسم کے, سمجھ لیجئے کہ وجود ہیں 14, جو کہ ہاتھوں میں نیزے لیے میرے باپ کی طرف آ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تیا پانچا کر دیں, ہم نے اس پہ حملہ کر دیں. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا مزید گھبراہٹ کا شکار ہوا, اتنا پریشان ہوا, اور اسی طرح کہ میں بہت بری طرح سے رو رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہستی آئی, اور وہ نورانی ہستی نے سبز لباس پہن رکھا, سبز لباس پہن رکھا تھا, اور وہ آ کے انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ اپنا شفیق ہاتھ پھیرا تو چہرہ نورانی ہو گیا, اور ان کی برکت سے وہ جو 14 ہولناک چیزیں تھیں وہ بھی چلی گئیں واپس لوٹ کے. تو کہتے ہیں اب یہ جو ہستی واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ کون ہیں جو میرے پہ اتنی مہربانی آپ نے کی کہ میرے باپ کا چہرہ بھی روشن ہو گیا اور بچت بھی ہو گئی. تو اس ہستی نے یہ کہا کہ میں تمہارا نبی آخر الزماں سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہوں. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا میں نے ان کے پاؤں کے بوسے لینا شروع کر دیا, میں نے ان کے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا, اور میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ ماجرا کیا ہوا, میرے باپ کا چہرہ سیاہ کیوں تھا, اور یہ چہرہ روشن آپ نے کس لیے کر دیا, میرے باپ کا ایسا گناہ کیا تھا, اور میرے باپ کی ایسی نیکی کیا تھی, یہ مجھے بتا دیجیے. یہ ہمارے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے, آج کے دور میں خاص طور پہ ضروری ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ سنو, تمہارے باپ کے جس گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہوا ہے, تمہارا باپ علماء کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا. آج بھی دیکھو علماء حقہ کی کوئی عزت نہیں ہے. علماء حقہ کو صرف اس عالم کی عزت ہے جو لمبے لمبے مجمع لے رہے, چاہے وہ وہاں پہ قصے کہانیاں ہی سنا رہے. دنیا پاگل ہے پیچھے, کوئی سوچ سمجھ, اور جو حق کی بات کرتا ہے بھئی یہ تو ٹھنڈی مجلس ہے, بھئی یہ تو ڈراتا ہی ہے, بھئی یہ تو صرف امام زمانہ کی, یہ تو مجتہدین کی جان نہیں چھوڑ, اس قسم کے کلمات. یہ تو بہت چھوٹے لیول کی میں باتیں بتا رہی, بہت بڑی باتیں کی جاتی ہیں علماء.
کہ لو جی اب یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بس انہوں نے اب یہ سب توہین میں باتیں جاتی ہیں۔ اور تمہارا باپ اسی طرح کرتا تھا کہ علماء اور صلحاء جو نیک لوگ تھے ان کے خلاف بولا کرتا تھا، نازیبا باتیں کیا کرتا تھا، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ چہرہ روشن کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یہ ہر رات مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ تھا وہ مومن۔ آج ہم اسی چیز کے فخر میں رہتے ہیں کہ بس جی ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، بس کافی ہے۔ چاہنے والا تھا تو درود پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اس منزل سے گزرنا پڑا۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ یہ ہستیاں چونکہ کریم ہیں، یہ کام یہ ہے کہ یہ ضرور مدد کرتی ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ ہر رات میرے پہ درود کی ایک تسبیح پڑھا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے آج اس کی یہ بچت ہو گئی ہے۔ تو یہ درود جو ہے یہ عموماً دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو نا جہالت کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں، اور آگے سے آگے بھیجنے میں چونکہ پیسے کوئی نہیں لگتے، ہر کوئی فری میں آگے مشورے میں بھیج رہا ہوتا ہے، تو جہالت فوراً پھیل جاتی ہے۔ اب عموماً مجھے بھی بعض اوقات میسیج آ رہے ہوتے ہیں، عجیب قسم کے وہم اور سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور عجیب قسم کے وہموں میں ہماری خواتین گرفتار ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کب وہ دن آئیں گے جب ظہور امام کے قابل بھی ہم ہو جائیں گے۔ ابھی تک انہی چیزوں سے ہی ہم نکل رہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی درود زیادہ نہ پڑھو، گرم عبادت ہے، گرم عبادت ہے۔ اچھا بھی کہاں سے گرم عبادت ہی کس قسم کی، یہ کہاں سے لفظ ایجاد ہو جاتے ہیں؟ خدا حکم دے رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب خدا کے حکم کو پیچھے رکھ دو، بس گرم لے کے بیٹھ جاؤ۔ اچھا پھر اب اگر کوئی وظیفہ کرنا ہے جی ہمیں کہیں سے اجازت دلوا دیں، بھی دین کیا کسی کے ٹھیکے کا ہے؟ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی نے دین کا کہ وہ اجازت دے گا تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں؟ سب کے لیے وہ رحمت بن کے دنیا میں آئی ہیں، اہل بیت سب کے لیے فیض کا خزانہ ہے۔ آپ ان کے در سے فیض لینے کے لیے کسی دوسرے سے جا کے اجازتیں کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ وظائف کرنے کے لیے روحانی چیزیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اہل البیت علیہم السلام کا قرب مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک رہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ کو میں ایک وظیفہ ہدیہ کرتی ہوں آپ کے سماعت۔ اور اس وظیفے کو کس نے بتایا ہے؟ آغا علی قاضی جو ہیں، یہ بہت بڑے عارف تھے، میں نے شروع میں بتایا، اور اس کو نقل کیا ہے، جو روایت کیا ہے وہ عبد الکریم کشمیری حائری، یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عارف گزرے ہیں۔ انہوں نے اس وظیفے کو بتایا کہ آقا قاضی جو ہے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو وہ وظیفہ کیا بتایا انہوں نے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرب محمد آل محمد اس کو مل جائے، تو جمعے کی رات گزرنے کے بعد کون سی شب آتی ہے؟ ہفتے کی شب۔ میں اس لیے کہ بچیاں بھی ہیں واضح ہو جائے، جب میں کہوں ہفتے کی شب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا دن گزر کے جو رات آئے، کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، اس کو ہم شب ہفتہ کہیں گے، جیسا کہ ہم شب جمعہ جمعرات کا دن گزر کے ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ تو یہ شب ہفتہ اس عمل کو شروع کرنا ہے، شب ہفتہ اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھ کے روح مقدس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیں۔ اتنا سوچ کے صلوات پڑھیں۔ درود کی یعنی 10 تسبیحیں ہو جائیں گی نا، تو یہ آپ نے ہدیہ کرنی ہے، ساتھ تھوڑا سا صدقہ بھی نکال دینا، جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ حیثیت چادر دیکھ کے ہی انسان پاؤں پھیلائے، اور تو ہی اسلام میں وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ اس میں پریشان نہیں ہونا، لیکن بخل بھی نہیں کرنا کہ بالکل ہی، بہرحال جتنی آپ کی حیثیت ہو صدقہ نکال کے وہ الگ کر دیں۔ اس کے بعد آ جائے گی اگلی شب، اتوار کی شب جو کہلائے گی، ہفتے کا دن، پھر 1000 دفعہ درود پڑھنا ہے، 10 تسبیحیں پڑھنی ہے، اور ذات مقدس مولا کائنات امیر المومنین کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس طرح سے 14 دن جب ہو جائیں گے تو 14000 مرتبہ درود ہو جائے گا، اور جو آپ نے 14 آخری دن جب 14واں دن آئے گا تو 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، تو ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن صاحب الزمان کو ہدیہ کر دیں، اور ہر روز آپ نے صدقہ بھی نکال۔
ٹھیک ہے، روزانہ جسم ہر ایک ایک معصوم آگے، پھر مولا حسین علیہ السلام کے جیسے ترتیب سے آئیں گے، پھر مولا حسن، اس طرح سے جو بھی ہے نا، آپ نے بار میں یہ 14ویں معصوم تک آ جانا ہے۔ اور یہ جو 14ویں معصوم کو جب آپ ہدیہ کریں گے تو کون سی شب بنے گی؟ یہ شب جمعہ بنے گی، یہ شب جمعہ بنے گی، کیونکہ آگے جو جمعہ ہے وہ امام کا دن ہے۔ تو آپ نے ہر روز صدقہ بھی نکالنا ہے، اور وہ اگلے دن کسی بھی مستحق کو صدقہ دیتے جانا ہے۔ اور یہ جب درود، یہ وظیفہ جب آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ خود دیکھیں گے آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، آپ کو خود سے تبدیلیاں محسوس ہوں گی، آپ کا خود دل کرے گا کہ میں نیکیاں کروں، میں نیکی کی طرف بڑھوں، میں نجاست سے دور ہو جاؤں، کیونکہ آپ ان کے قریب ہو جائیں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بس مومنات، یہ نورانی مجلسیں ہیں، یہ صرف علی والے ہی ہیں کہ جن کی قسمت میں یہ محفلیں ہیں، یہ مجلس ہیں۔ اتنی امت دیکھیے، کتنی امت محمد، جو اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں، لیکن ان مجالس سے محروم ہیں، ان کے فیض سے محروم ہیں، فیض یاب ہونے سے محروم ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت ولایت کا کہ خدا نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پہ پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا روزانہ شکر ادا کیا ہے۔ تو بس مومنات، لوگوں نے اس در کو سمجھا نہیں۔ میں کہتی خدا کا شکر ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنی عقل اور علم کے حساب سے اس